سقوط یروشلیم۔ اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلیم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی، اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ ہیکل کی بربادی۔ اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزرادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلیم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلیم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلیم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوزرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا، پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھی، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے۔ یہودا کے لوگوں کو بابل لے جایا جاتا ہے، اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، ان کو جلوداروں کا سردار نبوزرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکد نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ یہودا کا حاکم جدلیہ۔ اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکت نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان بن کریہا اور سرایا بن تنہومت نتوفاتی اور یزانیہ بن مقاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت
मिस्पा में जदलिया के पास आए, और जदलिया ने उनसे और उनके सिपाह से कसम खाकर कहा, कसदियों के मुलाजमों से मत डरो, मुल्क में बसे रहो और शाह बाबिल की खिदमत करो और तुम्हारी भलाई होगी। मगर 7वें महीने ऐसा हुआ कि इस्माइल बिन नतनिया बिन अलीस्मा, जो बादशाह की नस्ल से था, अपने साथ 10 मर्द लेकर आया और जदलिया को ऐसा मारा कि वो मर गया, और उन यहूदियों और कसदियों को भी जो उसके साथ मिस्पा में थे कत्ल किया। तब सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, और जत्थों के सरदार उठकर मिस्र को चले गए, क्योंकि वो कसदियों से डरते थे। यहूयाकीन की कैद खाने से रिहाई। और यहूयाकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 27वें दिन ऐसा हुआ कि शाह बाबल अवील मरूदक ने अपनी सल्तनत के पहले ही साल यहूयाकीन शाह यहूदा को कैद खाने से निकालकर सरफराज किया और उसके साथ मेहर से बातें की, और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। सो वो अपने कैद खाने के कपड़े बदलकर उम्र भर बराबर उसके हजूर खाना खाता रहा, और उसको उम्र भर बादशाह की तरफ से वजीफे के तौर पर हर रोज रसद मिलती रही।